یقیناً گر نہ ہوتا وجود زینب کا کربلا کربلا میں رہ جاتی۔ جناب زینب کی شخصیت ہے. جناب زینب نے بتایا کہ اگر عورت کو ترقی کرنا ہے تو عورت کو مرد بننے کی ضرورت نہیں. آج سب سے بڑا فرق ہے. انہوں نے دربار میں خطبہ دیا ہے تو دنیا پریشان ہو گئی. یہ کہنے لگی کہ ہمیں ایسا لگا کہ آج علی خطبہ دے رہے ہیں، اور جناب زینب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی میراث نہیں ہیں، آپ شیعوں کی میراث نہیں، آپ ہمارے لیے ہیں، آپ ہماری بھی ہیں اتنی ہی جتنی آپ شیعوں کی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کی خدمت میں شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. آج ہم حاضر ہوئے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی زندگی پر گفتگو کرنے کے لیے، جس کا موضوع ہے جناب زینب ایک مثالی خاتون. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ابو تراب علی نقوی صاحب. میں قبلہ کے خدمت میں بھی سلام عرض کرنا چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ عظیم خاتون کہ جنہوں نے انبیاء الہی کے مشن کو باقی رکھا، کربلا کے مشن کو باقی رکھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو لوگوں تک پہنچایا. سن 5 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی اس موقع پر امیر المؤمنین جب گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے امیر المؤمنین کے خدمت میں مبارکباد پیش کی، اور پھر امیر المؤمنین نے سوال کیا، اے سیدہ آپ نے اس بچی کا نام کیا رکھا؟ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بات کہی کہ اے علی، میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتی تھی. اتنے میں رسول اسلام داخل ہوئے. جناب امیر المؤمنین اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دونوں نے رسول اللہ کو مبارکباد دی، اور مبارکباد دینے کے بعد بیٹی کی ولادت کی خبر سنائی. اور پھر جب پیغمبر نے یہ سوال کیا کہ اے علی تم نے اس بچی کا نام کیا رکھا، تو امیر المؤمنین نے پلٹ کر کے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم کیسے آپ پر سبقت کر سکتے تھے؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا اے علی، جب تم نے ہم پر سبقت نہیں کی تب میں اللہ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ لہٰذا اسی وقت جبریل امین داخل ہوئے، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کو مبارکباد دی، اور مبارکباد دینے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم آپ کو اس بچی کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اس بچی کا نام زینب رکھا. تو یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کا نام بھی من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اس بچی کا نام رکھا ہے. یہ وہ عظیم خاتون ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کا نام بھی پروردگار عالم نے زینب رکھا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور جناب زینب کہ جس کا معنی ہے باپ کی زینت. جناب زینب صرف اپنے باپ کی زینت نہیں رہی، بلکہ کربلا کے میدان میں انہوں نے اپنے وجود سے ایسا نور دنیا میں پھیلایا بے شک کہ جس کی وجہ سے دنیا انہیں اپنا کہنے لگی. اور زینب نہ صرف مسلمانوں کی رہ گئیں، نہ صرف شیعوں کی رہ گئیں، بلکہ زینب کی شخصیت گلوبل بن کر رہ گئی. آج انہیں عیسائی بھی اپنا کہہ رہا ہے، انہیں یہودی بھی اپنا کہہ رہا ہے، انہیں ہندو بھی اپنا کہہ رہا ہے، ہر مسلمان بھی اپنا فکر کہہ کو رہا ہے. دیکھا جائے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. چاہے آپ کسی بھی مسلک کی بات کر لیجئے، ہم صرف تشیع کی بات نہیں کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات یہ ہونا بھی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی پرورش رسول کے گود میں ہو رہی ہے، جس کی پرورش خود امام علی کر رہے ہیں، جس کی پرورش امام حسن و امام حسین جس کی پرورش میں شامل ہیں، اس کی ذات کیسی ہوگی؟ خود ہمیں سوچنا ہوگا. اور خود امام سجاد کا یہ کہنا کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یقیناً اس سے بڑی بات کچھ اور ہو ہی نہیں سکتی جناب زینب کے حوالے سے. جیسے مثلا امام وقت کا یہ کہنا، اچھا یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کسی کی محبت میں آ گئے اور تعریف میں آ گئے اور ہم نے 4 جملے کہہ دیے. بالکل یہاں پر امام کہہ رہا ہے. وقت کا امام جو ہے، اور امام وہ ہے کہ جو اپنے ہوا و ہوس کے بنا پر کوئی بات نہیں کر سکتا. امام جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ خدا کی نمائندگی کر رہا ہے. جی امام ایک خاتون کو کہہ رہا ہے عالمہ غیر معلمہ. سوچیں امام کا علم کہاں ہے. اب امام کے سامنے اگر کوئی عالمہ ہے تو سوچیں اس کے علم کا لیول کہاں ہوگا. صحیح ہے نا. اسی لیے کہا گیا ہے یہ بی بی مدینۃ العلم کے آغوش میں پلی ہوئی بی بی ہے. بے شک. یہ بی بی باب العلم کے گود میں کھیلی ہوئی بی بی ہے، کہ جن کی فصاحت ایسی ہے کہ جب
انہوں نے دربار میں خطبہ دیا ہے تو دنیا پریشان ہو گئی، یہ کہنے لگی کہ ہمیں ایسا لگا کہ آج علی خطبہ دے رہے ہیں۔ علی، وہ بلاغت اور وہ فصاحت تھی کہ لوگ، جسے کہ لوگوں کو امیر المؤمنین کا زمانہ یاد آ رہا تھا۔ ایسی بلاغت اور ایسی فصاحت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تھی دربار شام۔ اور میں مولانا ایک بات یہاں پر شامل کروں گا کہ فارسی میں ایک کہاوت ہے، عطر آنست کے بے بویت، صحیح، نان کے عطار بے گویت۔ بالکل بالکل، عطر وہ ہے کہ جو خود خوشبو دے، نہیں ہے عطار کہ- نہ کہے کہ دیکھو یہ خوشبودار ہے۔ بے شک، جناب زینب کی شخصیت صرف اگر شیعہ تعریف کرے تو بہت بڑی بات نہیں ہے، بے شک، صرف مسلمان تعریف کرے بہت بڑی بات نہیں ہے۔ تعریف تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا دشمن بھی ہو اور اس کے بعد تعریف کر لے، یہ کمال ہے۔ بالکل، جناب زینب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس پر خود ہندوؤں نے بھی کتابیں لکھی، بے شک، جن پر مسیحیوں نے بھی کتابیں لکھی، جن پر یہودیوں نے بھی کتابیں لکھی۔ آپ آج بہت سارے انٹرویوز ایسے پڑے ہوئے ہیں انٹرنیٹ پر کہ جس میں غیر مسلم آ رہے ہیں اور جناب زینب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی میراث نہیں ہیں، آپ شیعوں کی میراث نہیں، آپ ہمارے لیے ہیں، آپ ہماری بھی ہیں اتنی ہی جتنی آپ شیعوں کی ہیں۔ بالکل، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تعریف، حتیٰ کہ دشمن بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تعریف پر پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ اس نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ اور تاریخ نے ان سب چیزوں کو ثبت کیا ہے، لکھا ہے۔ بہرحال بہت زیادہ موقع نہیں ہے کہ ساری تفصیلات یہاں پر آپ کے سامنے، مثلا میں ایک نام بتا دوں جی، تاکہ ناظرین بھی اگر مطالعہ کرنا چاہیں، اگر ناظرین بھی مطالعہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثلا ایڈورڈ جی براؤن، صحیح، یہ انہوں نے تاریخ لکھی ہے اسلام کی، کہ جب وہ جناب زینب کی شخصیت پر آتے ہیں تو واقعاً انہوں نے ان کی شخصیت پہ ایک مکمل بحث کی ہے، بے شک، ان کے ذات کے اوپر مکمل بحث کی ہے کہ ان کا بچپنا کس طریقے سے گزرا ہے، کس ماحول میں گزرا ہے۔ جناب زینب شہزادی ہیں تو ان کی شہزادی والا زمانہ کس طریقے سے گزرا ہے، اور پھر جب وہ اسیر ہو کر آئی ہیں تو وہ زمانہ کیسا گزرا ہے۔ بے شک، جی بالکل۔ اور اسی طریقے سے اگر ہندوؤں کے مورخ کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی توصیف میں قلم چلایا ہے اور لکھا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ ہندوستانی مورخ رام گوپال ورما، انہوں نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جب توصیف اور ان کے سلسلے سے اظہار خیال کیا ہے تو انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ جناب زینب وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے واقعہ کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور زندہ رکھا۔ یہی نہیں بلکہ باطل کے سامنے جناب زینب کسی بھی طریقے سے جھکتی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ بالکل، یہ نظریہ، یہ خیال خود دوسرے، یعنی رام گوپال ورما کوئی مذہب تشیع سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب صرف مسلمانوں کے لیے آئیڈل نہیں ہے۔ مثلا آج کی وہ خواتین کہ جو کہہ رہی ہیں کہ پردہ ہمیں ترقی کرنے سے روک رہا ہے، پردہ ہمارے کانفیڈنس کو ڈاؤن کر رہا ہے، پردہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنے سے روک رہا ہے، جناب زینب ان کے لیے ایک جواب ہے۔ اگر پردہ آپ کی ترقی میں حائل ہے تو جناب زینب کبھی بھی شریکت الحسین نہ کہلاتی۔ بے شک، اگر عورت کمزور ہوتی پردہ کرنے کے بنا پر تو جناب زینب اپنے پردے کے ساتھ فاتح شام اور فاتح کوفہ نہ کہلاتی۔ جناب زینب کی شخصیت ہے، جناب زینب نے بتایا کہ اگر عورت کو ترقی کرنا ہے تو عورت کو مرد بننے کی ضرورت نہیں۔ آج سب سے بڑا فرق ہے، آج عورتوں کا سب سے بڑا ہم و غم کیا ہے؟ ہر عورت یہ کہہ رہی کہ میں مرد بننا چاہتی ہوں، میں مردوں کے برابر چلنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کیا کیا؟ جناب زینب نے عورتوں کو علل اعلان یہ کہا کہ دیکھو اگر تمہیں ترقی کرنا ہے تو تمہیں مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورت کے لیے ترقی یہی ہے کہ وہ عورت رہ کر ترقی کے میدان میں آگے بڑھ جائے، جو جناب زینب نے بطور احسن مثال دیا ہے۔ اس چیز کی طرف آپ توجہ دیں کہ کربلا میں واقعاً مرنا آسان تھا کہ مرنے کے بعد تکلیف کہیں نہ کہیں ہماری کم ہو رہی تھی، صحیح، لیکن کربلا کے بعد زندہ رہنا اتنا ہی زیادہ سخت تھا۔ بالکل، کوئی جناب زینب کے دل سے پوچھے کہ بھائی کا لاشا پڑا ہوا ہے لیکن چونکہ ہمیں مقصد پہنچانا ہے لہٰذا ہمارے اپنے ذہن کو اتنا آمادہ رکھنا ہے کہ دشمن ہمارے کسی بھی کمزور نقطے سے فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب کربلا کے بعد کسی بھی مقام پر کمزور نظر نہیں آئی۔ بالکل، یہ کوئی معمولی صبر نہیں ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھیں بھائی کا مارا جانا ہے نا، آج کا علم کیا کہہ رہا ہے کہ ایک عورت نہیں، کوئی بھی انسان اگر اس کے سامنے اس کا بھائی مارا جائے، اس کے بچے مارے جائیں، اس کا گھر جل جائے، اس کے خاندان کا جنازہ اٹھ جائے، انسان اس وقت حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہے، کوئی بھی شجاع سے شجاع ترین انسان ہو بات نہیں کر پائے گا، بھوک اور پیاس اور تمام مصیبتوں کا، لیکن یہ ساری چیزیں جناب زینب کے ساتھ ایک وقت میں ہو گئی۔ خیمہ بھی جلایا گیا،
भाई भी मारा गया, ख़ानदान वाले भी मारे गए, अपना बेटा भी मारा गया। अब आप सोचें वो औरत कि जो इन तमाम कंडीशंस में, एक आम इंसान उसके साथ सिर्फ एक वाक़या रूनुमा हो जाए तो इंसान बात नहीं कर पाता है। बिल्कुल। जनाब ज़ैनब इस माहौल में खड़ी हैं और हुसैन के मकसद को दुनिया तक पहुंचा रही हैं। यकीनन हमने देखा है दुनिया में आमतौर से होता यही है कि जब कोई सानहा किसी के साथ पेश आ जाता है, गुजर जाता है, तो अक्सर ऐसे लोग हो जाते हैं कि उनके हवास बाख्ता हो जाते हैं, बिल्कुल, उनके दिमाग काम करना छोड़ देते हैं, उनके दिलो, यानी हमने देखा है लोगों को कि अगर ज़रा सी भी कोई ऐसी मुसीबत आ गई तो आप देखिए कि किस तरीके से परेशान हो जाते हैं। लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सब्र में, उनके इस्तकामत में, उनके मिशन में किसी तरह की कोई कमी कहीं से नज़र नहीं आती हम। ये है जनाब ज़ैनब, चूँकि मिशन पे निगाह है, लिहाजा हमने करबला के मैदान में देखा कि जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई के लाशे पर आई हैं तो क्या कहा, रब्बना तक़ब्बल। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अंदाज़ है जनाब ज़ैनब का, ये किरदार है जनाब ज़ैनब का जो करबला के मैदान में पेश किया, और यही वो किरदार है। मारिफत खुदा की खुशबू है कि जो जनाब ज़ैनब के वजूद से दुनिया महसूस कर रही है। जी। जनाब ज़ैनब का ये कहना कि मर आई तो इल्ला जमीला, कि जिसका भाई मारा गया, जिसके बच्चे मारे गए, जिसके घर में आग लगा दी गई, जिसके सामने हुसैन की यतीम बेटी है, बेशक, है ना, जिसके सामने इमाम वक्त है, इमाम सज्जाद है, सारी जिम्मेदारियों को अपने कांधे जनाब ज़ैनब ली हुई हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई आम इंसान होता तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका होता। बिल्कुल। और अगर जनाब ज़ैनब यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाती तो तारीख़ करबला जिस तरीक़े से आज हमारे और आपके दिलों में है उस तरीक़े से कभी भी नहीं पहुँच पाती। ये जनाब ज़ैनब का करम है कि जिन्होंने हिफाजत के साथ तारीख़ करबला को, मकसद करबला को दुनिया तक पहुँचाया। बेशक, अगर जनाब ज़ैनब ना होती तो करबला में कब का मिट चुकी होती। बिल्कुल। इसीलिए फ़ारसी के शायर ने कहा कि अगर ज़ैनब दर करबला नबूद, करबला दर करबला मीमो, यकीनन गर न होता वजूद ज़ैनब का, करबला करबला में रह जाती। बिल्कुल हकीकत है। ये वो अजीम खातून हैं। इनकी खुसूसियात के सिलसिले से भी अगर हम किताबों का मुराजा करें तो ख़ासकर ख़साइसुज़ ज़ैनबिया में जो खुसूसियात, भाई मैं आपको यहाँ पर रोकूं, जनाब जी, मैं एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, एक मिसाल के ज़रिए से कि जनाब ज़ैनब अगर ना होती तो होता क्या करबला में। बेशक। दो भाई बहन रेलवे लाइन से गुजर रहे हैं, भाई की अचानक से निगाह पड़ी कि पटरी टूटी हुई है। देखें करबला में जनाब ज़ैनब का वजूद किस कदर कीमती है। भाई की जैसी निगाह पड़ी कि पटरी टूटी हुई है, भाई ने बहन की तरफ देखा और ये कहा कि देखो अभी ट्रेन आने वाली है कि जिसमें हज़ारों का मजमा है। अभी अगर मैं ज़िंदा रह जाऊं और यहाँ से ट्रेन गुजर जाए तो यकीन मान लो ये ट्रेन आगे जा कर के पलट जाएगी, गिर जाएगी, लोग मर जाएंगे। बहन ने कहा फिर क्या इरादा है? कहा ऐसा है कि मैं इन दो पटरियों के दरमियान में अपने जिस्म को ले आता हूँ ताकि ट्रेन कि जिसके ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग हैं गुजर जाए, किसी के जान पर कोई भी हर्फ ना आने पाए। बहन ने कहा बिस्मिल्लाह, भाई लेट गया, ट्रेन गुजर गई। अब यहाँ पर बहन के लिए दो कंडीशन है, या तो वहीं पर भाई के लाशे पर बैठे रोती रहे, दूसरा कंडीशन ये है कि या तो वो इस स्टेशन पर जाए, आइंदा आने वाले स्टेशन पर जाए और वहाँ पर लोगों को जमा करे और अपने भाई के मरने के मकसद को बयान करे। अगर बहन अपने भाई के लाशे पर बैठकर रोती रहेगी तो मुमकिन है दुनिया ये कह दे कि लड़का किसी जहर से परेशान था, डिप्रेशन का शिकार था, बेरोज़गार था, मसलन शादी नहीं हो रही थी, मसलन कोई भी परेशानी थी जिसके बिना पर ये जान दिया इसने। लेकिन क्या इसने जान दिया था? नहीं, इसने कुर्बानी दी थी। ये कुर्बानी का मकसद कौन पहुंचाएगा? बेशक वही बहन पहुंचाएगी। तो अब उस बहन के लिए लाजिम यह है कि अब वो अपने तमाम तर आंसुओं को अपने आंखों में जमा कर ले, अपने तमाम तर आंसुओं को अपने आंखों में जमा कर ले, अपने हौसले को जमा करते हुए स्टेशन पर जाए, मीडिया को जमा करे और वहां पर बताए कि देखो मेरा भाई मरा नहीं है, बिल्कुल, बल्कि पूरी इंसानियत को बचाने के लिए उसने अपनी जान कुर्बान की है। यही मामला जनाब ज़ैनब के लिए भी था। अगर जनाब ज़ैनब खामोश रह जाती तो दुनिया की हर एक ताकत ये कह देती हुसैन ने आकर जान दी है, हुसैन खुद आकर माज़ल्लाह 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 मौत के घाट पर उतरे हैं। लेकिन जनाब ज़ैनब की शख्सियत है कि जिन्होंने बताया कि हुसैन, बिल्कुल 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 शरीकतुल हुसैन, बिल्कुल इसीलिए जनाब ज़ैनब ने बताया कि हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान निछावर की है। यही वजह है कि महात्मा गांधी ने भी क्या कहा, महात्मा गांधी ने भी क्या किया, अगर इस्लाम तलवार के जोर पर फैला होता
تو آج دنیا میں اسلام باقی نہیں ہوتا. کربلا کے ذریعے سے امام حسین نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام گردن کاٹ کر نہیں پھیلا, گردن کٹا کر پھیلا ہے. یقیناً. اور اس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے مشن کو آگے بڑھایا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے کہ خود دشمن کو اور ظالم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. یہ شخصیت رہی ہے جناب زینب کی. اب اگر خصوصیات پر گفتگو کی جائے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی, خاص طور پر جس کتاب کا نام ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا خصائص الزینبیہ, تو اس میں بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے بہت کچھ ہمیں نظر آئے گا. جیسے کہ خود تقریباً 39 خصوصیات اس کتاب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذکر کی گئیں. میں یہاں پر لوگوں کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہو تو اسے آپ ضرور پڑھیں, اگر نہ ہو تو آپ خریدیں, بہت بہترین کتاب ہے. اور اس کتاب میں اگر بہت سی خصوصیات یہ ان کا ذکر کیا جائے تو مثلا سب سے پہلی خصوصیت اگر ہم ذکر کریں تو ایک خصوصیت جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہے اسے کہا جاتا ہے موثقہ. موثقہ یعنی قابل اعتماد. بالکل ٹھیک. کیسے ہیں جناب زینب قابل اعتماد؟ کس کی قابل اعتماد ہیں؟ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قابل اعتماد ہیں. یقیناً ایسے مراحل پیش آ رہے ہیں کہ جہاں اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. شریعت الحسین کوئی ایسے ہی نہیں کہلاتا ہے. اچھوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں. ایسے مرحلے ہیں, ایسے مراحل ہیں. ٹھیک ہے, آپ عام جسے کہ زندگی میں دیکھیے سب کچھ ایک بہن برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی, لیکن جب بات اپنے بچوں کی آ جائے گی, اپنے بچوں کی قربانی کی بات آ جائے گی. بالکل یہی ہمت ہے جناب زینب کا کہ اپنے بچوں کی جس وقت قربانی جناب زینب نے دے دی, امام حسین نے کہا کہ زینب آؤ آ کر اپنے بچوں کا دیدار کر لو. آپ مجھے پتا کون سی ماں ہے کہ جو آخری وقت میں اپنے بچے کا دیدار نہیں کرے گی؟ بالکل. کیا اگر جناب زینب اپنے بچے کے لیے گریہ کر لیتی تو کوئی پریشانی ہو جاتی تاریخ میں؟ اللہ اکبر. لیکن جناب زینب نے گریہ نہیں کیا. کیا کہا؟ میں اپنے بھائی پر گریہ کروں گی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر زینب اپنے بچوں پر گریہ کر لے گی تو ممکن ہے دنیا یہ کہہ دے کہ زینب نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بچے مارے جائیں. دیکھیے بہت بڑا نقطہ ہے, یہ بہت بڑا پہلو ہے جو جناب زینب کی شخصیت سے نکل کر آ رہا ہے. جناب زینب گریہ نہیں کر رہی ہیں اپنے بچوں پر. دنیا کی کوئی بھی ماں اپنے بچوں پر گریہ کرنے سے چوکتی نہیں ہے, لیکن جناب زینب کے سامنے ان کے 2 لال کا جنازہ پڑا ہوا ہے. جناب زینب گریہ نہیں کر رہی ہیں اس لیے کہ کہیں کوئی جھوٹا سے جھوٹا مورخ یہ نہ کہہ دے کہ زینب اپنے بچوں کو قربان کرنا نہیں چاہتی تھی. بالکل. یہی حال جناب رباب کا بھی ہے. کربلا میں ساری خاتون, لیکن سر فہرست جناب زینب کہ جنہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی کے جنازے پر آ کر یہ کہہ دینا کہ خدایا میری طرف سے اس قربان کو قبول کر لے, آسان ہے نہیں ہے. اور شجاعت کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت یہ قافلہ, جی شجاعت کا بھی ذکر جو ہے اسی کتاب میں ہے. جس وقت یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو جس وقت یہ قافلہ پہنچا اس وقت کی کنڈیشن کیا تھی؟ لوگ چھتوں پر کھڑے تھے, عورتیں چھتوں پر کھڑی تھیں, لوگ ہنس رہے تھے, جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں بالکل میلہ لگا ہوا تھا. بالکل. لیکن جب یہی زینب نکل رہی ہیں تو کیا ماحول ہے؟ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو, وہ ہاتھ کہ جو پہلے پتھر لیے ہوئے تھے اب ہاتھوں میں پتھر نہیں, ہاتھوں میں پھول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اب جناب زینب کو ودا کرنا ہے, رخصت کرنا ہے. تو یہ جو انقلاب آیا ان کے درمیان میں کس کے بنا پر آیا؟ بالکل. عورت, کہ جس کو آج دنیا کمزور کہتی ہے, عورت رہنے کے باوجود بھی اتنی مضبوط ہے جو یزید جیسے کو گھٹنوں پر لا کر رکھ دے. وہ انسان کہ جسے ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں آتنک میں کھلا ہوا نام تھا جس کا, صحیح. اس کے سامنے آ کر بولنا آسان نہیں ہے. کربلا کے بعد جناب زینب نے لوگوں کے مزاج کو بدلا ہے. یعنی جو آپ نے اس خصوصیت کا ذکر کیا جناب زینب کی کہ شجاعت جناب زینب سلام اللہ علیہ میں اس طریقے کی شجاعت کہ جہاں خیام حسینی جلائے جا رہے ہیں اور یہ ارادہ کر لیا گیا ہے کہ جناب زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے, ایسے عالم میں جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں جو جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا کر کے خیموں سے نکال کر کے جنہیں ہم محافظ امامت بھی کہہ سکتے ہیں. جی. اور خود صرف کربلا کے میدان میں نہیں بلکہ آپ ابن زیاد کے دربار میں بھی اگر آپ دیکھیے, بالکل وہاں بھی یہی کوشش تھی کہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے. لیکن کون سی شخصیت تھی کہ جو آگے بڑھی؟ جناب زینب سلام. بالکل. آج جناب زینب کی شہادت کی تاریخ میں لوگوں کو
یا لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ جناب زینب کے شخصیت کے حوالے سے اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ عورت کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ہے. عورت کو ترقی کرنے کے لیے مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو ترقی کرنے کے لیے بے پردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمونہ عمل جناب زینب ہے. جناب زینب نے بتایا ہے کہ اگر عورت باحجاب ہے, اسلامی وقار کے ساتھ ہے, تو وہ دنیا کو سر کر سکتی ہے اور حسین جیسے کی شریک کہلا سکتی ہے. یعنی یہ بات یہاں پہ کہی جا سکتی ہے کہ اپنے اس پورے مشن میں جناب زینب کو ایسا تو نہیں تھا کہ کہیں پر پردے کا خیال نہ رہا ہو. بالکل. اپنے حجاب کا, اپنے پردے کا بالکل خیال تھا جناب زینب کو, اور اس کا مرثیہ بھی جناب زینب نے پڑھا ہے. یعنی جس وقت دربار میں لے جائی جا رہی تھیں, جناب زینب آمادہ نہیں تھیں دربار میں جانے کے لیے, لیکن وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے آپ دیکھیے کیا ہے اس میں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھے ہیں, اس وقت جو ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب سے کہا ہے کہ اے پھوپھی اماں, دربار میں اسی طریقے سے بڑھ جائیے. یعنی جہاں جناب زینب بد دعا کرنے کے لیے آمادہ تھیں ان لوگوں کے لیے کہ جو طریقہ کار ان لوگوں نے اپنا رکھا تھا اہل حرم کے ساتھ اور ان اسیروں کے ساتھ. واقعاً خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں جناب زینب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, جناب زینب کی شخصیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بے شک جناب زینب کی شخصیت آج واقعاً پوشیدہ ہے. آج ان کی شخصیت پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ بیان کیا گیا شجاعت, صبر, استقامت, اور ساتھ ہی ساتھ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت کا تذکرہ بھی کیا جائے تو اسی کتاب میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عبادت کا بھی تذکرہ ہے, اور کس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ بھائی عبادت میں انجام آپ کو دی. یہاں پر ایک روک کر کے جی آج کے حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک میں بات آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ آج ہر ایک انسان کا یہ رونا ہے کہ مولانا میں بہت بزی ہوں, بہت مصروف ہوں اور ٹائم نہیں مل پاتا, تھک جاتا ہوں. شام غریبہ جیسے ماحول میں جناب زینب سے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے. کیا ہماری مصروفیت جناب زینب سے زیادہ ہے؟ کیا ہم ایموشنلی اتنے ٹوٹ چکے ہیں جتنا جناب زینب ٹوٹی تھی؟ حتیٰ نماز شب. امام حسین کا یہ کہنا کہ بہن مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا بہت بڑی بات ہے. یعنی واجبات تو جدا, یعنی جناب زینب سے نماز شب تک نہیں چھوٹ رہی تھی, اور ہمیں کہ جناب زینب سے محبت کا دم بھی بھر رہے ہیں اور ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہم مصروف بہت ہیں. بالکل. لہٰذا ضرورت ہے کہ جناب زینب کی شخصیت کو سمجھیں. واقعاً اس حالت میں نماز نہ چھوٹنا بہت بڑی بات ہے. اور جس طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی نمایاں خصوصیات میں سے موثقہ ہونا, عابدہ ہونا, شجاعت, صبر, استقامت, ایک اہم خصوصیت دین کی حفاظت. یعنی ہمیں دین کی حفاظت کس طریقے سے کرنی ہے. تمام مراحل میں خاص طور پہ عام طور سے حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ ہم جسے کہیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ آیا یہاں پر ہم بولیں نہ بولیں, کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ دین کی حفاظت میں ہر لمحہ کوشاں ہیں, تبھی تو عالم غیر اور معلمہ ہے. کسی بھی لمحہ دین کی حفاظت کے سلسلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی. بالکل. آپ جناب زینب کے سفر کو دیکھیں کربلا کے بعد. جی صحیح. جناب زینب نے ہر مقام پر, ہر جگہ پر اسلام کو انٹروڈیوس کیا ہے. امام حسین کی مظلومیت بتائی ہے, لیکن ہائی لائٹ کسے کیا ہے؟ اسلام. بالشک. یزید کے دربار میں امام حسین کی مظلومیت جناب زینب نے بتائی ہے, لیکن ہائی لائٹ کیا ہے؟ اسلام. جناب زینب نے ایموشنلی بھی اپنے ایموشنز کو اسلام سے آگے نہیں کیا. بے شک. جبکہ چاہتی تو کر سکتی تھی. اگر حسین محافظ دین ہیں تو جناب زینب محافظ مقصد حسین ہے. یعنی اگر دین کی راہ میں, دین کی حفاظت کی راہ میں چاہے جتنی بڑی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے, جناب زینب مرد عورت کی بات ہی نہیں ہے, تیار ہیں بالکل, اور اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے. دین کے لیے ہر انسان ذمہ دار ہے. اس میں نہ کوئی مرد کی بات ہے نہ اس میں کوئی عورت کی بات ہے. جتنا دین کے لیے امام حسین کھڑے ہیں کربلا میں, اسی قد و قامت کے ساتھ جناب زینب بھی کربلا میں کھڑی. یہی وجہ ہے کہ آج امام حسین کا نام نامکمل ہے اگر ان کے ساتھ جناب زینب کا نام نہ ہو. جناب زینب کی شخصیت کے حوالے سے ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ یزید کے خلاف کھڑے ہونے کی اگر بات آتی ہے تو دنیا نام لیتی ہے امام حسین کا, لیکن امام حسین کے ساتھ برابر جتنے قد و قامت کے ساتھ حسین کھڑے ہیں اتنے ہی قد و قامت کے ساتھ جناب زینب بھی کھڑی ہیں. اگر امام حسین نے
علی اکبر کی قربانی دی ہے تو جناب زینب نے علی اکبر کا جنازہ دیکھا ہے. اسی لیے دین کی جب بات آتی ہے تو اس میں نہ مرد کی بات آتی ہے نہ عورت کی بات آتی ہے, سب ذمہ دار ہیں. ہر ایک پر واجب ہے کہ دین ہر کی ایک حفاظت انسان کے ذمہ دار سلسلے ہے. سے اپنے موقف کو معین کرے بالکل کہ بالکل. اسے کیا کرنا ہے, اور یہ کردار ہمیں ملتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی سے کہ انہوں نے کس طریقے سے واقع کربلا امام حسین علیہ السلام کے قتل ہونے کے بعد اب جو مراحل جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حصے میں آئے ہیں یقیناً سخت تر ہیں. خلاصہ یوں کہا جا سکتا ہے میرے خیال سے کہ جناب زینب کی شخصیت کو اگر عورت واقعاً اپنے وجود میں اتارے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ عورت صرف عورت کہہ کر خود کو کمزور نہ سمجھے, نہ بنے, نہ ہے. بالکل عورت اچھی بات کہہ رہے ہیں جی. جناب زینب بھی ہیں, جناب سید عالم بھی ہیں. اگر وہ مضبوط ہیں تو آج دنیا کی عورت اپنے آپ کو عورت ہونے کے بنا پر کمزور نہ کہے. اگر زینبی ہے تو جرت زینب بھی چاہیے. بے شک. اگر فاطمی ہے تو فاطمی ہیبت بھی چاہیے. بالکل. لہٰذا خدا بند عالم سے دعا گو ہیں کہ خدایا آج کے اس شب کے صدقے میں کہ جس میں جناب زینب کہ جو جناب زینب کی شہادت کی تاریخ ہے, خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت کو سمجھ سکیں, پڑھ سکیں اور ان کے وجود سے نکلنے والی روشنی کو, خوشبو کو اپنے وجود میں اتار سکیں. آخر کلام میں اگر یہ بات کہیں تو غلط نہیں ہوگی کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام محافظ شریعت محمدی ہیں, اسی طریقے سے جناب زینب سلام اللہ علیہ محافظ حسینیت ہیں, محافظ کربلا ہیں. اب ہم آپ سے وداع لیں گے. ہمارے ساتھ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ابو تراب علی نقوی صاحب. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. انشاءاللہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.